بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں، الف کا معنی ہوتا ہے میں پناہ مانگتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، جو شر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ آگے تھوڑی سی اس کی اسی آیت کی آگے تفصیل بھی آتی ہے، مثلاً وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اور اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، اور پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گروں میں، جس کو ہم گنڈ کہتے ہیں، گروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ تو ابھی اس کی میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بیان کرتا ہوں، تفسیر کرتا ہوں۔ یہ سورہ الفلق اور اس کے ساتھ سورہ الناس، دونوں کی مشترکہ فضیلتیں بہت سی حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں۔ مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات مجھ پر کچھ ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل، جن کی طرح کی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ ایسی آیتیں ہیں اس سے پہلے کہ اس طرح کی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ پھر آپ نے یہ صورتیں پڑھی۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں ابو حابس، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا، اے ابو حابس، کیا میں تمہیں سب سے بہترین پناہ مانگنے کا طریقہ نہ بتاؤں جس سے کے ذریعے سے بندہ پناہ مانگ سکے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ سکے؟ تو صحابی نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ اللہ کے رسول نے یہ دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا، یہ ہے وہ معوذتین جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اللہ کی پناہ میں بندہ آتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، یعنی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب یہ دو صورتیں اتری اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو پڑھنے کا معمول بنا لیا اور باقی سب چیزیں چھوڑ دیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو اللہ کے نبی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک مار لیتے تھے، اور جب آپ کو تکلیف پھر زیادہ ہو گئی تو پھر میں یہ صورتیں میں پڑھتی، لیکن اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی برکت سے آپ کے ہاتھوں کو ہی آپ کے جسم پر پھیرتی، یعنی پڑھتی میں، لیکن جب جسم پر پھیرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ کر میں آپ کے ہاتھوں پر آپ کے ہاتھ ہی پھیرتی تھی۔ اسی طرح اس کے پس منظر میں ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا۔ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا، جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے آپ کو فرمایا کہ یہ دو صورتیں پڑھ کر اس کو ختم کرو۔ تو سب سے پہلے پس منظر کیا ہے، ایک یہودی لڑکا اللہ کے نبی کی وہ کنگھی کیا کرتا تھا، تو وہ یہودیوں نے اللہ کے نبی وہ اس بچے کو کیا کر کنگھی کے دندانے اور بال منگوا لیے، بچہ کنگھی کیا کرتا تھا، تو انہوں نے اس میں بالوں میں اور کنگھی پر جادو کر دیا۔ جب جادو کر دیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا، وہاں ایک دھاگا لے کر اس میں 11 وہاں اس میں گرہ لگائیں، گانٹھیں دیں، اور ساتھ ہی ایک موم کا ایک پتلا بنا لیا جس میں سوئیاں انہوں نے چبو دیں اس میں، یعنی موم کا پتلا، اور اسی طرح وہ دھاگے میں 11 گرہیں لگا دیں۔ تو جب جبریل علیہ السلام نے آپ کو فرمایا تو آپ پڑھتے رہے، تو ساتھ ہی ساتھ وہ سوئی بھی نکلتی رہی، وہ اور گرہ بھی کھلتی رہی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ دیکھو وہ بیر زروان میں وہاں کنویں میں وہ جادو ہوا پڑا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت علی وہ اور ساتھ کچھ اور صحابہ کرام وہ لے آئے، لے کر اللہ کے نبی کو دیا، اور آپ نے ایسے ہی کیا،
ایک ایک آیت پڑھتے تو ایک ایک گرہ بھی کھلتی جاتی اور ایک ایک سوئی بھی نکل جاتی آٹومیٹیکلی۔ تو پھر جب ساری یعنی یہ دونوں صورتیں مکمل آپ نے پڑھ لی تو آپ کا جسم بڑا فریش ہو گیا، آپ کا جسم جو محسوس ہوتا ہے جکڑا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس طرح آپ پریشان تھے کہ میں نے پتہ نہیں کھانا کھایا یا نہیں کھایا، میں پتہ نہیں فلاں بیوی کے پاس گیا ہوں یا نہیں گیا ہوں، اتنا سا بس آپ کے پر اثر تھا، ورنہ وحی کے ذریعے سے کوئی اثر نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ظالم کہتے ہیں کہ تم پیروی کر رہے ہو اس بندے کی جس پر جادو ہوا پڑا ہے، کہتے جادو ہونا یہ انبیاء کی شان کے خلاف ہے۔ تو یہاں اس میں وحی کا مسئلہ نہیں ہے، وحی میں کچھ تعلق نہیں ہے، وحی کے ذریعے یعنی جو وحی کا معاملہ تھا وہاں جادو نے اثر نہیں کیا، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 باتوں میں اثر ہوا تھا، ایک کھانا کھانے کے لیے اور ایک بیوی کے پاس میں جانے کے لیے، وہ بھی خیالات تک تھا، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو خیال آیا تھا۔ وہاں ہم نے پڑھا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ جب انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک جادوگروں نے تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، گھبرا گئے۔ تو یہ جو گھبرانا ہے یہی جادو کا اثر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتنا اثر ہوا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں اتاری گئیں اور آپ نے پڑھی۔ پھر اس کا اور اعتراض آتا ہے کہ یہ تو صورتیں مکی ہیں، مکہ مکرمہ اتری ہیں، جبکہ جادو مدینہ میں ہوا ہے، تو کہتے ہیں پھر تو پہلے اتری ہیں تو جادو بعد میں ہوا، بعد میں کیسے اتری ہیں؟ تو اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ یا تو 2 دفعہ اتری ہیں یا پھر پہلے یہ صورتیں اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے، لیکن ابھی اسپیشلی جب جبرائیل علیہ السلام نے کہا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 صورتوں کے ساتھ دم کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ اخلاص پڑھتے اور یہ دونوں صورتیں پڑھتے، پھر کیا کرتے اپنی ہتھیلیوں پر پھونکتے اور ان ہتھیلیوں کو پورے جسم پر ملتے، پہلے سر پر ملتے، پھر چہرے پر ملتے، پھر باقی جسم کے اگلے حصے پر ملتے، پھر جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک ملتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ ایسا کیا کرتے تھے، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے۔ اب یعنی یہ معاملہ ہو گیا۔ اور فلک، ابھی فلک کا معنی کیا ہے؟ فلک کا معنی صبح، پھاڑنا، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، جیسے رات کو پھاڑ کر صبح نکلتی ہے تو فالق الاصباح، دن کو صبح کو پھاڑنے والا ہے، تو یہ پھاڑنے کے معنی میں ہے۔ جیسے بیج پھٹ کر باپ نکلتا ہے تو وہاں سے اس کی کومپل نکلتی ہے اور پودا نکلتا ہے، تو یہ معاملہ ہے فلک، صبح کے رب کی۔ ایسے ہی جب بندہ پریشان ہوتا ہے، جیسے رات کے اندھیرے کے بعد صبح چڑھتی ہے، اسی طرح جو بندہ یہ صورتیں پڑھتا ہے اس کو ساری پریشانیاں، کوئی روحانی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، گھریلو پریشانیاں، رزق کی پریشانی، جب یہ صورتیں پڑھتا ہے تو وہ جو پریشانیاں اندھیرے کے ساتھ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو اس کے پڑھنے کے بعد پھر اس میں روشنی آتی ہے، اس میں اس کی بیماری ختم ہوتی ہے، روحانی بیماری ختم ہوتی ہے، جسمانی بیماری ختم ہوتی ہے، اس کے پاس رزق آتا ہے اور جو گھریلو پریشانیاں ہوتی ہیں سب ختم ہوتی ہیں، تو گویا کہ پھر صبح ہو گئی ہے، روشنی آ گئی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہر شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، شر میں سب شر آ گئے ہیں، من شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ اب سارے شر یعنی شرارتیں، برائیاں آ گئیں، آگے پھر اس کی مزید وضاحت ہے کہ خاص کر اندھیرے کے شر سے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ، اندھیرے کی، رات کی تاریکی کے شر سے۔ اب رات میں کیا ہوتا ہے؟ سارے ڈاکو، چور، اس طرح کے، اور جو بچھو اور سانپ یہ بھی رات کو نکلتے ہیں، ڈاکو چور بھی، راہزن بھی رات کو نکلتے ہیں، اس طرح جو جنات اور سایہ وغیرہ ہے، اس طرح چیزیں وہ رات کو نکلتی ہیں رات کے شر سے۔ اور جو بندہ برا ہے، جو بندہ بدکاری کرنا چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہیں اندھیرا ہو اور رات ہو تو میں کسی کو بگا کر لے جاؤں یا برائی کروں، مجھے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، میں فلم دیکھوں یا ڈرامہ دیکھوں، سب یہ رات کے اندھیرے کے شر سے سب کچھ ہوتا ہے، لہٰذا بندے کو اندھیرے کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اور اسی طرح وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گیروں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے۔ یہ اس سے مراد ہم مرد بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی مرد ہیں یا عورتیں جو جادو کرتے ہیں یا جادو کرتی ہیں، وہ تصور میں یہی رکھتی ہیں کہ وہ دھاگا لے لیا، اس پر انہوں نے گریں لگا دی، گانٹھ باندھ دی، اور یہ ساتھ یہ تصور ہوتا ہے کہ میں نے یہ جس پر جادو کیا ہے اس کے ہاتھ پر گانٹھ باندھ دی ہے، اس کے یعنی گھٹنے پر، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، جس کو ہم کہتے ہیں کلائی پر ہم نے ایک دھاگا باندھ دیا تصور میں، تو پھر بندے کی کلائی درد شروع کرتی ہے۔ اس طرح وہ کہتا ہے ہم نے کوہنی پر باندھ دی تو کوہنی درد، جوڑ درد کرتے ہیں، جادوگرنیاں یہ کام کرتی ہیں۔ تو لہٰذا ہم اس کے بھی شر سے پناہ مانگتے ہیں، اور حسد کرنے والوں کے شر سے، جب وہ حسد کریں، حسد کرنے والے کے شر سے۔ حسد کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ
یہ چیز تو نے مجھے نہیں دی، کوئی بات نہیں، لیکن یہ جو بندہ ہے اس سے بھی چھن جانی چاہیے، اس کی ٹوٹ جائے، خراب ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس کی گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، کوئی بھی بڑی چیز ہے، یا اچھا لباس ہے، اچھا کپڑا ہے، اچھا یعنی بوٹ وغیرہ کوئی بھی چیز ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تو نہیں دی، کوئی بات نہیں، لیکن اس کی نہیں رہنی چاہیے، اس کا نقصان ہو جائے، تو یہ حسد ہوتا ہے۔ اصل میں حسد سب سے بڑی بیماری ہے، یہ بنیاد ہوتی ہے گناہوں کی، اور یہ بنیاد ہوتی ہے دین نہ قبول کرنے کی، گمراہی میں جانے کی۔ مثلاً شیطان نے، ابلیس نے، اس نے دین قبول نہیں کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، حسد کرتے ہوئے کہتا ہے اس کا مقام کیسے بڑھ گیا مجھ سے، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ اسی طرح دیکھیں یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، وہ بھی حسد کرتے ہوئے انہوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہتے تھے یہ دیکھو، کہتا ہے مجھے ستارے سجدہ کر رہے ہیں، چاند سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حسد کرتے انہوں نے یہ کام کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگوں نے جو یہودی تھے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ وہ کیوں؟ کہتے ہیں یہ ہم تو بنی اسرائیل میں خیال کر رہے تھے، لیکن یہ تو بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں، لہٰذا ہم ان کا کلمہ نہیں پڑھیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا، سب حسد کرتے ہوئے۔ تو یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے، لہٰذا جب بندہ حسد کرے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری پناہ مانگو۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں حسد سے بچائے، حسد کرنے والوں کے شر سے بھی، اور ہمیں خود بھی بچائے کہ ہم کسی کے خلاف ہم حسد نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم حسد کریں تو ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں، اور جس کے بارے میں حسد کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم یعنی اس کو نقصان پہنچائیں۔ لیکن دو چیزوں میں حسد کرنا، عربی میں تو حسد ہی ہے، لیکن ترجمے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ رشک کرنا، ہم رشک کہتے ہیں۔ دو بندہ اللہ نے جس کو پیسہ دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو بندہ اس پر رشک کرے، حیران ہو کر دیکھے یا اللہ اگر اتنا پیسہ میرے پاس بھی ہو تو میں بھی خرچ کروں، وہ یہ نہ کہے کہ اس کا تباہ و برباد ہو جائے۔ اسی طرح ایک بندہ علم پڑھاتا ہے، قرآن پاک اور حدیث پڑھاتا ہے، تو بندہ دیکھتا ہے یا یہ دیکھو کتنا لوگوں کو دین سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی علم دے تو میں بھی علم سکھاؤں گا، تو یہ رشک ہے، یہ حسد ہے، یہ کرنا جائز ہے، اور اس کے علاوہ کسی کا نقصان